جب بھی میں کسی شہر میں جاتا ہوں اکثر کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا میں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر مجھے ایمان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، اور کیا اللہ مجھے سزا دیں گے کیونکہ مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، اور کیونکہ مجھے ایسے شکوک و شبہات ہو رہے ہیں۔ شیطانی وسوسے اور ایمان کو مضبوط کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرما کر ہمیں سکون دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک، لوگ شاید ایک ساتھ بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پر غور کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے وہ بنایا، اور اسی لمحے ان میں سے کوئی ایک کہہ اٹھے گا فمن خلق اللہ، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر گہرائی سے غور کر رہا ہوگا اور ایک اعلیٰ درجے کے احساس تک پہنچ کر کہہ رہا ہوگا یہ کس نے پیدا کیا، اور آپ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اسی لمحے شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فمن خلق اللہ، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث میں فرمایا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایسا خیال آنے لگے، جب آپ کے کانوں میں فمن خلق اللہ کی ایسی سرگوشی آنے لگے، تو فوراً کہو آمنت باللہ، یعنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا۔ ایسا کرنے سے آپ شیطان کے خیالات اور اس کے وسوسوں کو دور کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو پھر سے مستحکم کرتے ہیں۔ کیا اللہ شکوک و وسوسوں کے لیے سزا دیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات، آپ کے دماغ میں گھومنے والی باتوں یا ایسی کسی چیز کے لیے آپ کو سزا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ در حقیقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک بہت خوبصورت گفتگو ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عمرو نے ابن عباس سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت، در حقیقت آپ کی پسندیدہ آیت کون سی ہے، اس امت کو سب سے زیادہ امید دیتی ہے؟ ابن عباس نے کہا آپ کی کون سی ہے؟ ابن عمرو نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ابن عمرو ایسے شخص تھے جن کی زندگی میں مایوسی کا رجحان تھا، اس لیے یہ آیت انہیں اور بہت سے لوگوں کو امید دیتی ہے یہ جان کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں کہا کہ میرے لیے جو آیت سب سے زیادہ امید دیتی ہے وہ اس وقت کی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی اے میرے رب جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ غور کیجئے، اس سے پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نمرود سے بحث کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور نمرود نے جواب دیا انا احیی و امیت، یعنی میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تم اسے مغرب سے لاؤ۔ فبہت الذی کفر، اور نمرود بالکل حیران رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نمرود کا زندگی دینے اور موت دینے کا خیال ایسا تھا کہ اس نے کسی ایسے شخص کو بلایا جسے اس نے پہلے ہی موت کی سزا سنا دی تھی اور کہا تم آزاد ہو جاؤ، اور پھر اس نے ایک بالکل بے گناہ آدمی کو لایا اور اسے قتل کر دیا، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تب ایک منطقی دلیل پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے جس طرح سے ہم نہیں دے سکتے، اور انہوں نے اس بات کی مثال دی کہ اللہ کیسے سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تم اسے مغرب سے لاؤ۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم واقعی محسوس کرتے ہو کہ تم قابو میں ہو تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کو کنٹرول کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میں پوری طرح ایمان رکھتا ہوں لیکن اس سے میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعی ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کو پورا کیا، انہیں پرندے لینے اور انہیں ٹکڑے میں کاٹ کر مختلف پہاڑوں پر رکھنے کے لیے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر سے ایک ساتھ واپس لے آئے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر شک نہیں بلکہ ایمان میں اضافہ۔
اب ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں کہتے ہیں کہ وہ آیت سب سے زیادہ امید دیتی ہے؟ وہ آیت واقعی ان کی پسندیدہ آیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کا حق رکھتے ہیں۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی شک تھا، کہ انہوں نے اللہ پر کسی بھی طرح سے شک کیا تھا؟ نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن لیطمئن قلبی، یعنی اس سے میرا ایمان بڑھے گا، اس سے میرا یقین بڑھے گا اگر آپ مجھے دکھائیں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں اے اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مانگا اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے دل کو سکون ملے، اسی طرح ہم بھی انسان ہونے کے ناطے وقتاً فوقتاً سکون چاہتے ہیں اور ہمیں یہ وسوسے اور یہ شکوک ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان وسوسوں کے لیے ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندرونی گفتگو یا اندرونی مکالموں کے لیے ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے ما حدثت بھی انفسہم ما لم تقل او تعمل بھی، یعنی جب تک اس شخص نے صرف اپنے آپ سے بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ اندرونی وسوسے آ رہے ہیں لیکن آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کی ہے یا ان پر عمل نہیں کیا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دیں گے۔ یہ واضح طور پر شیطان کے وسوسے ہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اب شریعت کے دلائل اور عقل۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر واپس آتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم، ہر کہانی، ہر واقعے کے لیے ایک منطقی وضاحت فراہم کی جاتی ہے؟ کیا ہم ایک منطقی وضاحت تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ اسلام میں اپنی عقل یعنی دانش مندی کا استعمال نقل یعنی متن کی تمامیت تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ مطلق سچ ہے، چاہے میری منطق اس سے اتفاق نہ کرے، لیکن اگر مجھے اس کا ثبوت مل جاتا ہے، اور یہی مطالعے اور علم حاصل کرنے کی خوبصورتی ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں وہی عالم ہوتے ہیں، یعنی علم والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مطالعے اور شواہد کا مطالعہ کر کے اور سیاق و سباق کا مطالعہ کر کے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ تقریباً ہر چیز کی ایک منطقی وضاحت ہوتی ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں بھی ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، میں نے اپنی عقل کا استعمال اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کیا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت الہی نہ ہو، اور ایسا کرنے سے اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے مجھے سکون دیتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رات کا سفر اسراء و معراج کا سفر کیا تھا، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ انہیں مکہ سے یروشلم تک اور پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے واپس لایا گیا تھا، تو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ کیا تم لوگوں کے سامنے وہی دہرا سکتے ہو جو آپ نے ابھی کہا تھا؟ اور کچھ مسلمان بھی اس سے ہل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک آدمی مکہ سے یروشلم تک آسمانوں تک اور واپس ایک ہی رات میں جا سکتا ہے؟ تو ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اذا قالہ فقط صدقہ، یعنی اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور ابو بکر نے کہا کہ دیکھو میں انہیں تب مانتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ مکہ سے یروشلم اور ایک رات میں آسمانوں تک جانے سے بڑا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کے پاس آسمانوں کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، وہی ان کے پاس آسمانوں کے اوپر سے ان کے دل تک نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں انہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز میں مانتا ہوں۔ میں انہیں کیوں نہیں مانوں گا جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مکہ سے یروشلم آسمانوں تک اور واپس ایک ہی رات میں لے گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہاں جو دکھا رہے ہیں وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اس کا ثبوت چاہیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور یروشلم کے درمیان کچھ چیزوں کی تفصیل دے سکتے ہیں تو شاید میں قائل ہو جاؤں۔ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص وہی حاصل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور یروشلم کے درمیان دیکھی گئی چیزوں کا صحیح بیان کرتے ہیں اس حد تک کہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں اور ان کے پانی کے کنویں کے بارے میں بتائیں گے جو وہاں موجود نہ ہونے پر کوئی نہیں جانتا ہوتا کیونکہ اس وقت ٹیکسٹ میسیجز نہیں تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں تو کیا اس سے کسی شخص کا ایمان نہیں بڑھتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو صحیح بیان کرتے ہیں؟
یقیناً بڑھتا ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے اس پر یقین کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میرے ایمان کو بڑھائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے۔ تو یہ ہمیں اگلے مرحلے پر لے جاتا ہے، حقیقت کی تلاش اور پھر زندگی کا مقصد۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات اور خود ان کے اندر بھی دکھائیں گے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے۔ ایک بار جب آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں تو وہاں سچ کی تلاش ہوتی ہے اور پھر معنی کی تلاش ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنی زندگی سچ کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، اس لیے وہ کبھی زندگی کے معنی اور مقصد تک نہیں پہنچتے اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہلے ہی سچ تک پہنچ گئے ہیں، ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو اب زندگی کا پورا سفر مقصد اور معنی کا سفر بن جاتا ہے۔ اور اتھیس بھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی اتھیس سے بحث کرتے ہیں یا کسی اتھیس سے بات کرتے ہیں تو گفتگو